الشهيد الشهيد الحسين حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، کیپٹل ٹی وی کی محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کے ان مبارک ایام میں یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کا اسلام کے لیے کوششیں، آپ کی ہر دور کے اندر جو آپ کے رہے معاملات، ان کو تذکرہ لے کے آنا، اور بالخصوص واقعہ کربلا کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے نتائج کیا ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادہ کی شہادتیں، انشاءاللہ ان سارے معاملات کو ہم تفصیل سے کیپٹل ٹی وی کی اس خوبصورت نشریات میں لے کے آئیں گے. ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا آپ کے تعارف کو. امام حسین نبی رحمت، جان کائنات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کی جب خبر آئی ہے تو وہ بھی بڑے کمال کی تھی. حضرت سیدہ ام فضل جو نبی علیہ السلام کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا اور نبی علیہ السلام کے پاس جب میں پریشان حال آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ چچی کیا ماجرا ہے، پریشان کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا انی رأیت منکرن لیلا حلما، اے پیارے میں نے آج بڑا ایک دردناک خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ما ھذا، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہوا شدید، آقا کریم وہ بڑا سخت ہے. سرکار نے فرمایا بتائیں تو صحیح ہے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹا جاتا ہے اور کاٹ کر میری گود میں رکھا جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پریشان ہوں کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرمایا رأیت خیرا طالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ یکون فی ہجری کا. فرمایا چچی ام فضل گھبرانا، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے جسم کے ٹکڑے کا کٹ کر تیری گود میں آنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا. سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ ہی وقت گزرتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور آپ کا وہ بیٹا امام حسین میری گود میں آتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. اب ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام کا امام حسین کو فرمانا کہ انا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ تو آپ نے بہت آگے جا کے فرمایا. لیکن سرکار تو ابھی ولادت کی خواب دیکھنے والی حضرت ام فضل سے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے کا کٹ کر تیری گود میں آنے کا مطلب ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا. گویا سرکار اس کو اپنے جسم کا حصہ قرار دے رہے ہیں. ناظرین کرام، پھر جب یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو گٹی، ان کے کانوں میں اذان، ان کو بڑے مقرب لوگ آ کے یا خاندان کے بڑے آ کے دیتے ہیں. یہاں تو ناز ہی الگ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت امام حسین کو
سفید کپڑے میں لپیٹ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے اذن فی اذنہ، سرکار نے کانوں میں اذان اقامت پڑھی، اپنے منہ مبارک کو حضرت امام حسین کے منہ میں لیا اور حضرت امام حسین کو گٹی دی، دعائیں دی، سماہ حسینہ، اور آپ کا مبارک نام حسین رکھا، اور پھر 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ کے جسم کے بال اتار کے فرمایا اب اس کے بدلے میں اس کے وزن کی چاندی کو صدقہ کر دیں۔ ذرا غور کیجئے، ولادت سے لے کر یہاں تک مصطفیٰ کریم ساتھ ہیں، مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں ہیں، سرکار اپنے لعاب دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا بچپن جوں آپ آگے بڑھتے ہیں تو قدرت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، ممبر پر ہیں مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، اتنے میں سیدہ فاطمہ کے دروازہ کھلتا ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، سیدہ فاطمہ کا گھر وہ گھر تھا جس کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ ایک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تھا، اور ایک یہ دروازہ ہے۔ شہزادے امام حسن اور امام حسین گھر سے نکلے، سرکار خطبہ فرما رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں جب سرکار خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اپنے ممبر مبارک سے نیچے اترے اور ہمیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور جا کے امام حسن اور حسین کو آپ نے اٹھا لیا، اٹھا کے پھر ممبر پہ لائے اور آپ نے اپنے پاس بٹھا کے واز کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا راز ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے، فرمایا میں نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے حسن و حسین کو آتے دیکھا، اور یہ چلتے ہوئے یمشیانی، جب یہ پیدل چلتے آ رہے تھے تو لڑکھڑا رہے تھے، یہ زمین پہ گرنے والی حالت کی طرف تھے۔ لم اصبر، اے صحابہ مجھ سے صبر نہ ہوا کہ کہیں میرا حسن اور میرا حسین زمین پہ گر نہ جائے، میں محمد تمہارا نبی اس کائنات کا سب سے عظیم، میں خود چل کے گیا کہیں میرا شہزادہ زمین پہ گر نہ جائے۔ میرے ناظرین کرام ذرا غور کریں، جس شہزادے کو سرکار مسجد نبوی میں پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گرنا نہ پسند فرمائے، اور فرمائے لم اصبر، اے صحابہ مجھ سے صبر نہ ہوا، حسین کا زمین پہ بچپن میں بھی لڑکھڑا کے گرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، جب یہی امام حسین کربلا میں لہو لہان ہو کر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس زمین پہ آئے ہوں گے تو سرکار کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ناظرین کرام جہاں تک سرکار کی امام حسین کے ساتھ یہ جو محبت ہے نا، یہ ایک وقت نہیں تھا، ایک بات میں نہیں تھی۔ سرکار ایک دن حضرت اماں عائشہ کے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، تو جب چلنے لگے تو سرکار کو سیدہ فاطمہ کے حجرہ سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ جب سرکار نے سنی آواز تو آپ نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ علم تعلمی ان بقاؤہ یؤذینی، فرمایا فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو جس امام پاک کا بچپن میں اپنے نارمل روٹین میں رونا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ناظرین کرام اس حسین کا اپنے پورے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی، اپنے بچوں کو، ساروں کو وہ بیابان کربلا میں جس تکلیف میں رکھا اور پیش آیا یہ سارا معاملہ، سرکار کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے آج ہم 8 محرم الحرام اور اس موقع پر ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر رہے ہیں کہ امام حسین کا نبی سے رشتہ کیسا تھا، اور یہ وہی امام حسین ہیں جب سرکار کے کندھوں پہ آتے ہیں تو حضرت عمر دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے، یا رسول اللہ کیسا سوار، یہ سواری حسین کو سواری کیسی ملتی ہے، یا رسول اللہ نبی، اور نبی بھی امام الانبیاء خاتم النبیین، آپ کے کندھوں پہ حسین بیٹھے ہیں، کیا خوب سواری ملی ہے۔ تو فرمایا عمر یہ نہیں دیکھتے کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ تو تم نے دیکھا، یہ بھی تو دیکھو، نعم الراکب
راکب کون ہے، سوار کون ہے؟ یہ حسین ہے۔ حسین کا سوار ہونا یہ بھی عظمت کی علامت ہے۔ اور ایک موقع پہ تو ایسا ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو ایسے انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے، اور پکڑ کے سرکار نے ان کے ننھے قدم اپنے پاؤں مبارک پہ رکھے، اور رکھنے کے بعد فرمایا اے میرے ننھے شہزادے اپنے ننھے قدموں سے چلتے آؤ۔ اور جب سرکار کے اوپر سے چلتے چلتے اپنے پاؤں نبی کے سینہ مبارکہ پہ رکھ لیے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھے تو صحیح یہ ناز، یہ نخرے، یہ محبت، یہ سرکار کا قیامت تک کے لیے یہ بتانا کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ ارے ہم ساری کائنات اکٹھی ہو جائیں تو نبی کے قدموں کے، آپ کے مبارک جوتوں کے نیچے جو خاک آتی ہے ہم تو اس برابر بھی نہیں ہے، اور ہمارے نبی حسین پاک کو اپنے سینے پہ لے رہے ہیں۔ اور پھر وہ دیکھا سرکار کے زلفوں میں امام حسین کھیل رہے ہیں۔ اور یہ ایک موقع نہیں، پھر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، سیدہ فاطمہ کا پیارا حسین ہے، سیدنا امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کا شہزادہ ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، تمام صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، یہ تمام صحابہ کرام امام حسن سے بڑی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ امام حسن کو، امام حسین کو اپنے بچوں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت آپ ایک مقام پہ جمع تھے کہ حضرت امام حسین تشریف لائے، تو دروازے پہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، دیکھا کہ ان کے بابا امیر المومنین مصروف ہیں، واپس چلے گئے۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے شہزادے سے فرمایا اے امام حسین پاک، آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو چاہیے تھا آپ خود تشریف لے آتے، آگے آ جاتے۔ کہا حضور آپ کے بیٹے ابھی انتظار میں تھے۔ فرمایا ہم اپنے بیٹے پہ آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو امام حسین جو ہیں، آپ کا وہ عالی مقام مرتبہ ہے کہ جس مرتبے کے بعد اس کائنات میں، میرے محترم ناظرین، بلا تردد، بلا ریب ہم یہ بات کہتے ہیں، امام حسین جیسا نواسہ اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، آپ یہ امام حسین جو دنیا میں تشریف لائیں تو سرکار کا لعاب، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو جب کبھی چیزیں کھلاتے نا، آپ کھلاتے تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پکڑا دیتے کھاتے، کبھی آپ کھجور چبا کے آپ کو دے رہے ہیں اور اپنا لعاب دے رہے ہیں۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا، فرمایا سرکار امام حسین کی زبان کو ایسے چوستے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے، جیسے نارملی ٹافی کو چوسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار اپنا لعاب امام حسین کے منہ میں دے رہے ہیں اور امام حسین کا لعاب چومتے ہیں۔ اور کبھی امام حسین کو سرکار سینے سے لگاتے ہیں، اور صرف سینے سے لگانا نہیں، کتنی دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسے دیکھا کہ سرکار نے ان کو، امام حسن کو، امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور ساتھ امام حسین کو سرکار ایسے خوشبو لیا کرتے۔ اللہ اکبر، بچوں کی خوشبو، کون ہے جو نانا آج اتنا پیار کرتا ہے؟ امام حسین کو جب اتنا کیا نا تو سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے؟ کہا یہ میرے حسین جو ہیں ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ موقع بھی آیا جب میں ایک حدیث پاک پیش کر کے پھر واقعہ کربلا کی طرف ہم چلیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ سرکار کے ہمراہ صحابی تھے۔ یہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنی ماں سے اجازت لے کے تو سرکار کے پاس آیا، یہ دور رہتے تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، تو والدہ سے اجازت لی، دور رہتے تھے تو ماں نے، بچے تھے، اجازت دی، کہا بیٹا اجازت ہے لیکن کیا کرو گے؟ کہا ماں میں آپ کے لیے اور اپنے لیے نبی سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ مغرب کے ٹائم آئے، سرکار سے نماز کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار نے وعظ فرمایا، لیکن ان کو موقع نہ ملا سرکار سے کچھ کہنے کا۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہو گئی، ان کو موقع نہیں ملا،
سرکار نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے سرکار اپنے مصلی سے اٹھے اور سرکار جب اپنے حجرے کی طرف جانے لگے نا، تھوڑے سے آگے ہوئے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اب دل میں یہ خیال ہے کہ حذیفہ ماں سے اس لیے اجازت ملی تھی کہ اگر تم میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے گا اور یہ سرکار سے دعا کروا کے آئے گا، اب دعا تو مانگی نہیں، جلدی سے خیال سے یہ تیز قدم جب سرکار کے پیچھے جانے لگے نا تو ناظرین کرام سرکار نے بغیر پیچھے مڑ کے دیکھے کہا ماں من کون ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمانے لگے انتا حذیفہ۔ پہلے پوچھا کون ہے اور سرکار پھر فرمانے لگے تو حذیفہ ہے۔ اللہ اکبر! نبی اپنے عاشقوں کی چال سے بھی واقف ہیں، قدموں کی آہٹ سے بھی واقف ہیں۔ کہا حذیفہ ہے، کہا یا رسول اللہ نعم، ہاں آقا کریم میں حاضر ہوں۔ اور سرکار نے جب یہ سنا نا تو پھر آپ فرمانے لگے اے حذیفہ کیا تیری خواہش ہے، کس لیے تو آیا تھا؟ اور ساتھ ہی کہا غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ بتا تیری حاجت کیا ہے، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے۔ اب حضرت حذیفہ جو ہیں ان کو اب کیا کہہ سکتے تھے، حاجت جو تھی سرکار نے خود اپنے غیب سے اس کو جان لیا اور پوچھ دیا اور دعا کر دی۔ جب حضرت حذیفہ کے پاس اب کچھ کہنے کو نہ تھا، سرکار فرمانے لگے اے حذیفہ ابھی ابھی اللہ کا وہ فرشتہ اس کائنات میں میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضور اس فرشتے کے آنے کا راز کیا ہے؟ کہا اس فرشتے نے مجھے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا غور کیجئے ہم کس امام پاک کی یاد میں آج بیٹھے ہیں۔ ہم اس امام کی یاد میں بیٹھے ہیں جو زمین پہ آئے تو نبی سینے سے لگائے، اس امام کی یاد پہ ہیں کہ جو تختیاں لکھیں تو ان کی تختیوں کے فیصلے قدرت خداوندی کرے، وہ امام جن کی کشتیاں سرکار کروائیں تو جبرائیل اور میکائیل اور یہ فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہ امام پاک جب جوان ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اب ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ آج اس چیز کو دیکھیں، امام حسین جیسی قربانی نہ پہلے کسی نے دی اور نہ آج تک کوئی دے سکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین کو پالنے والے سرکار ہیں، امام حسین کی تربیت کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ تربیت کر رہی ہے، امام حسین میں حضرت علی کا خون ہے، اور یہ تربیت پڑھتے یہ جب آگے بڑھتے ہیں زندگی میں تو ان کی شان میں جو القابات بیان کیے گئے اور جو ان کے مقام کو بیان کیا گیا، آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ انت ورا، آپ متقی پرہیزگار متقی عالم، عالماً بالقرآن عاملاً زاہداً تقیاً وراءً وجواداً فصیحاً بلیغاً عارفاً باللہ دلیلاً علی ذاتہ تعالی کان الحسین الثبت آیت من آیت اللہ۔ فرمایا یہ عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، متقی بھی تھے، زاہد بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں فصاحت، بلاغت، عالم ربانی، اسرار ظاہری اور اسرار باطنی کے رازدار، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ امام اپنی زندگی میں شجاعت، اپنی زندگی میں سخاوت میں جیسے سیدہ فاطمہ کا خون ہے، سخاوت میں امام حسین امام ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا کہ اپنے گھر میں اپنی ضرورت ہونے کے باوجود فقراء غرباء تک اپنا مال اناج ان کی مدد میں لگا دیا کرتے، اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، خواہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو، تب بھی امام حسین جو ہے وہ خلفاء کے ساتھ دینی معاملات میں مددگار ہوتے ہیں اور دین کے جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو پورا فرماتے ہیں۔ امام حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا دور ہو یا سیدنا عثمان غنی کا، اسپیشلی طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت امام حسین کو مولا مشکل کشا نے حضرت عثمان غنی کی حفاظت پر ان کے مرکزی دروازے پر ڈیوٹی پر معمور کیا ہوا تھا، اور آپ نے اس جواں مردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر کے دروازے سے اندر جا کے شہید نہیں کر سکے، کیونکہ یہاں پہرے پر ڈیوٹی پر حضرت
امام حسن اور امام حسین موجود ہیں، کتنوں کو آپ نے اپنی جواں مردی، اپنی بہادری کے ساتھ وہاں سے شکست خوردہ کر کے واپس پلٹایا، اور ظالموں نے حضرت عثمان غنی پر پیچھے کی دیوار سے آ کے حملہ کر کے شہید کیا۔ پھر مولا علی مشکل کشا کا امارت کا زمانہ، آپ کی خلافت کے زمانے میں وہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، حضرت امام حسین ساری جنگوں میں شریک ہو کر بڑی بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو فاطمہ کا لخت جگر اور امام حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادہ ہو کر وہ عالی شیر ثابت کیا۔ اور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تب بھی آپ، اور اس کے بعد جب ناظرین کرام 60 ہجری آتی ہے، ہم امام حسین کی ولادت سے آج 60 ہجری تک، امام حسین کے اس وقت تک آج پہنچے ہیں جس وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہ عبادت کی زندگی گزار رہے ہیں جس میں آپ، ظاہر ہے آپ کے پہلے بھائی، آپ کے والد امیر المومنین، آپ کے بھائی امام حسن امیر المومنین، اور پھر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو دمشق میں اور مدینہ منورہ میں وہ عالی شان پروٹوکول تھا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی نالا، کوئی ناراضگی، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آپ اپنے معاملات میں، دین کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں، لوگوں کو مدینہ منورہ میں رہ کے درس و تدریس، آپ کا مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ساری جو زندگی کا سارا دن کا جو ٹائم ہوتا تھا اس میں آپ امت محمدیہ کو، سرکار کی امت کو دین سکھاتے تھے، سرکار کی احادیث سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، اور آپ کی جو راتیں تھیں وہ پوری کی پوری عبادتوں میں گزرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نمازوں کا شوق، نوافل کا شوق، تسبیح و تحلیل کا شوق، درود کا شوق، یہ وہ آپ کے انداز تھے کہ جو کربلا کے اندر بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کربلا کے اندر بھی جس امام کی نماز تہجد تک قضا نہ ہو تو ذرا غور کیجئے وہ امام اللہ کے ہاں کتنا برگزیدہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو 60 ہجری کا اب آغاز ہوتا ہے، یہ آغاز وہ تھا کہ جس آغاز کی خبر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کے بچپن میں دے دی تھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کہ ہاں جب آپ پیدا ہوئے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، سرکار کی آنکھوں میں، حضرت ام فضل آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہیں، اور جب سرکار کو روتے دیکھا فآمن عیناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکان الدموع قالت فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی ما لک قال اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں نے جب سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میری ماں اور میں قربان جاؤں، یا رسول اللہ آپ کا اس وقت غمگین ہونا، یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا اے ام فضل میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور مجھے آ کے خبر دی کہ اے پیارے نبی، جس حسین سے آپ محبت کر رہے ہیں، جس حسین کو آپ چوم رہے ہیں، جس حسین کو آپ اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اے ام فضل مجھے جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام بچپن میں، آپ کو بچپن میں بتا دیا گیا ہے کہ اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر یہی خبر جو ہے، یہ خبر پھر صرف نبی علیہ السلام تک نہیں رہی، یہ خبر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے حضرت ام فضل کو بتائی، ویسے ہی سیدہ ام فضل فرماتی ہیں فَقُلْتُ هَذَا قَالَ وَأَتَانِ بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرخ رنگ کی مٹی لا کے دی اور فرمایا کہ یہ مٹی میں کربلا، جہاں میرے امام کو شہید کیا جائے گا، میرے بیٹے حسین کو یہ وہاں کی مٹی ہے۔ اور صرف ام فضل نہیں، یہ واقعہ، یہ روایت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے وہ مٹی عطا فرمائی، فرمایا ام سلمہ جب میرا بیٹا حسین اس دنیا میں نہیں رہے گا اور شہید کر دیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی،
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسپیشلی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اور شہادت کے واقعہ اور وہاں کی مٹی دے کر یہ جہاں آپ نے آپ کی شہادت کا بتایا، وہیں سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ اس وقت تک زندہ ہوں گی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کی خبر صرف حضرت ام فضل یا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما تک نہیں تھی، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس بات کو جانتی ہے، سیدنا مولا علی مشکل کشا بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ خبر ہے کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ناقد بھی آج تک یہ روایت نہیں دکھا سکا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا سے یا خود بذات خود یا مولا علی مشکل کشا نے کبھی یہ دعا مانگی ہو کہ مولا میرے حسین کو بچا لینا۔ وجہ کیا ہے ناظرین کرام؟ امتحان گاہ میں بیٹھ کے کامیابیوں سے بچا نہیں جاتا، ناکامیوں کو نہیں، امتحان سے بھاگا نہیں جاتا، اور وہ دنیا والے تو بھاگ سکتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا تو نبی کی لخت جگر ہے، اپنے بیٹے کو خود تیار کر رہی ہیں۔ حضرت امام مولا علی مشکل کشا اپنے شہزادے کو خود تیار کر رہے ہیں، اور ذرا غور کریں یہاں یہ بیٹے کو شہید ہونے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ایک زمانہ وہ بھی اس کائنات نے دیکھا تھا جب بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا ماجرا آیا تھا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے کے لیے آئے تو امت نے، پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ اے ابراہیم پاک پیغمبر، آپ کا صبر بھی عظیم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، چھری چلی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پیارے نبی کا بہت صبر ہے، لیکن یہاں اگر دیکھتے ہیں تو سیدہ فاطمہ کا صبر بھی تو دیکھنا ہے، سیدنا مولا علی مشکل کشا کا صبر دیکھیے کہ پتہ ہے بیٹا شہید ہو جائے گا، لیکن اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کے لیے پوری آپ اپنے بچوں کی طرح، دوسرے بچوں کی طرح زیادہ محبت دے کر امام حسین کو اس آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ ہے شہید کیا جائے گا، آپ کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان باتوں کی خبر ہے، لیکن وہ کب ہوگا، کون کرے گا، کیسے ہوگا، یہ قدرت نے ابھی دکھانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت کا جو واقعہ ہے، اور یہ 60 ہجری کا جو ناظرین کرام بالخصوص یہ وقت جو تھا، جس کی 8 محرم الحرام سے اور 9 محرم الحرام اور بالآخر 10 محرم الحرام کو اتنا اندوناک واقعہ ہوتا ہے۔ ذرا ناظرین کرام یہاں رک کے آج کے اس دن پہ غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین کے جو ساتھی تھے، ان کا مشن کیا تھا، وہ کس کام کے لیے اس مارکے کی طرف، اس فیصلے کی طرف، اس علاقے کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے دین حق کی اشاعت، مقصد ہے نانا کے دین کا تحفظ، مقصد ہے کہ کسی طرح دین اسلام کے جو اہم ارکان ہیں، رکن ہیں، اور دین اسلام کے کسی ایک بنیادی حکم کو کہیں کسی طرح پامال نہ کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شان کے ساتھ، عزت اور مقام کے ساتھ، قرآن پاک کے عالم و حافظ و قاری ہو کر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہو کر اس مقام کی طرف آتے ہیں۔ اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، تو ناظرین کرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن سے بغاوت نہیں کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باغی نہیں تھے۔ بس میں لاسٹ میں آج کے اس پروگرام کے لاسٹ میں چند یہ باتیں عرض کر کے انشاءاللہ بقیہ واقعات کو آگے لے کے چلیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغی نہ ہونا یہ احادیث سے ثابت ہے، آپ حق پر تھے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت میرے منہج پہ چلے گی،
اور 30 سال کے بعد ملوکیت کا آغاز، بادشاہت کا آغاز ہو جائے گا۔ اور یہ 30 سال جو ہیں یہ 29 سال اور کچھ مہینے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے وصال فرمانے تک کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین ہونے پر جب 30 سال کا وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو امام حسن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیٹھ کے آپ کو اس منصب پہ فائز کر دیتے ہیں، اور جو خلافت کا 30 سالہ دور ہے وہ وہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب کیونکہ ملوکیت کا زمانہ تھا، لہٰذا ملوکیت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی بیعت سے انکار کرنا یہ کسی طرح بھی بغاوت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ پیارے نبی کے پیارے نواسے جو ہیں یہ حق پر تھے، حق حسین کے ساتھ تھا، حسین حق کے ساتھ تھا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل ہم واقعہ کربلا کے آغاز سے آگے کے معاملات کو اسی موقع پہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ حسین الشہید